السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ دیکھیں، سنیں، اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ ممکن ہے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میری آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر صحابہ کرام کیسے یقین کرتے تھے۔ نسائی شریف کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بحرین کے ایک صاحب ابو سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو خندق کھودتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے ایک چٹان آ گئی جس نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے سے روک دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے ایک کنارے چادر رکھ کر کھڑے ہوئے اور کدال لے کر سورہ انعام کی آیت نمبر 115 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، آپ کے رب کا کلام اور واقفیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سن رہے ہیں، خوب جان رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے کدال چٹان پر ماری، اس سے چٹان کا یعنی تہائی حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کدال مارنے کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا، اور پھر دوبارہ ایک چمک ظاہر ہوئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا آخری تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی چٹان پر چوٹ مارتے تو اس کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی دفعہ چوٹ ماری تھی تو اس وقت کسرا کا شہر مدائن اور اس کے آس پاس کے علاقے اور بہت سارے شہر میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت موجود تھے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ یہ تمام شہر فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، میں نے دوسری مرتبہ چوٹ ماری تو کیسر کے شہر اور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ تمام علاقے فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کیے گئے
जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक हबशा वाले तुम्हें छोड़े रखें तुम भी उन्हें छोड़े रखो, और जब तक तुर्क तुम्हें छोड़े रखें तुम भी उन्हें छोड़े रखो। ये हुक्म शुरू में था, बाद में यह हुक्म मनसूख हो गया और हर मुल्क में जाने का हुक्म आ गया। जब कुफ्फार की जमातें खंदक पर पहुंची तो मुसलमानों ने कहा, ये तो वो हो रहा है जिसकी हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, और अल्लाह ताला जल्ल शानहू और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। इस पर अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने फरमाया, इस वाक़े ने मुसलमानों के ईमान और इताअत को और बढ़ा दिया। और मुनाफिकों ने कहा, तुम्हारे रसूल तुम्हें ये बता रहे हैं कि वो यसरब यानी मदीना से ही हीरा के महल और किसरा का मैदान देख रहे हैं, और वो फतह होकर तुम्हें मिलेंगे, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम खंदक खोद रहे हो और तुम लोग तो मैदान में इनके सामने जा ही नहीं सकते। इस पर मुनाफिकों के बारे में सूरह आज़ाब आयत नंबर 12 नाज़िल हुई, जिसका तर्जुमा है, और जबकि मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है यूं कह रहे थे कि हमसे तो अल्लाह और उसके रसूल ने महज धोखा ही का वादा कर रखा है। यानी ये ऐसा वाक़या था कि ईमान वालों के ईमान को अल्लाह ने और मजबूत बना दिया, और मुनाफिकीन मुनाफिकत को रब ताला जल्ल शानहू ने जाहिर कर दिया। रब ताला जल्ल शानहू हमें भी अपने और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर पक्का यकीन अता फरमाए और हमें अमल में पुख्तगी अता फरमाए। अब हमारे जिम्मे है कि हम इन बातों को आपस में फैलाएं, आपस में दोहराएं, और दोस्त अहबाब अजीज व अकारब को इसमें को शेयर करें। हो सकता है किसी के ईमान में इजाफा हो जाए, कोई अमल पर आ जाए, हमारे लिए भी इंशाअल्लाह नजात का जरिया बनेगा। रब ताला जल्ल शअनु आपसे राजी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।